بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم ایک ایسی حقیقت پر بات کریں گے جو عورت کی زندگی کو مکمل طور پر بدل سکتی ہے۔ ایک سوال جو دل کی گہرائیوں کو چھوتا ہے اور روح کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ عورت کا سب سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ وہ صدقہ جو اس کے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے، اس کے شوہر اور اولاد کو خوشحال کر دے، رزق میں برکت لائے، بیماریوں سے نجات دلائے، کاروبار میں ترقی عطا کرے اور بڑھاپے کو سکون سے بھر دے۔ یہ کوئی معمولی سوال نہیں، بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جو عورت کی عظمت کو اجاگر کرتی ہے اور اسے اپنے رب کے قریب کرتی ہے۔ آئیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ وہ کون سا صدقہ ہے جو ہر عورت کو ضرور کرنا چاہیے اور جو اس کی زندگی کو نور سے بھر دیتا ہے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ صدقہ صرف مال و دولت دینے، کھانا کھلانے یا کسی کی مالی مدد کرنے کا نام ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ صدقہ وہ ہے جو ہاتھ سے دیا جائے، جو دنیا کی آنکھوں کو دکھائی دے اور جس کی داد و تحسین لوگ دیں۔ لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ عورت کا سب سے بڑا صدقہ کوئی ایسی چیز ہو جو روپے پیسوں سے ماورا ہو؟ کیا یہ صدقہ اتنا پوشیدہ ہو کہ اس کا گواہ صرف اللہ ہو؟ کیا یہ صدقہ عورت کے دل کی گہرائیوں سے نکلتا ہو اور اس کی روح کو مضبوط کرتا ہو؟ آج ہم اسی سوال کا جواب تلاش کریں گے جو نہ صرف عورت کی زندگی کو بدل سکتا ہے بلکہ اس کے گھر، شوہر اور اولاد کو بھی خوشحالی اور سکون سے نواز سکتا ہے۔ ہر انسان، خواہ مرد ہو یا عورت، اپنی زندگی میں سکون، خوشحالی اور عزت کی خواہش رکھتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر محبت اور اطمینان سے بھر جائے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارا رزق وسیع ہو، ہماری اولاد نیک اور فرمانبردار ہو، ہم بیماریوں سے محفوظ رہیں، ہمارا کاروبار ترقی کرے، نوکری میں عزت ملے اور بڑھاپا آرام و سکون سے گزرے۔ یہ خواہشات کوئی ایک شخص نہیں رکھتا بلکہ یہ ہر دل کی آواز ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب کیسے حاصل ہو؟ اسلامی تعلیمات ہمیں بتاتی ہے کہ صدقہ وہ عمل ہے جو رزق میں برکت، مشکلات سے نجات اور زندگی میں سکون کا باعث بنتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، اور جو شخص اپنے بھائی کے لیے معافی مانگتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے۔ صحیح مسلم۔ لیکن عورت کا سب سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ کیا یہ صرف مال دینا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو اس کے دل سے نکلتی ہو، جو اس کی روح کو پاک کرتی ہو اور جو اسے اللہ کے قریب کرتی ہو؟ آئیے ایک دل کو چھو لینے والا واقعہ سنتے ہیں جو اس راز کو کھولتا ہے۔ ایک عورت تھی جو زندگی کے ہر موڑ پر مشکلات سے گھری ہوئی تھی۔ غربت نے اس کے دامن کو جکڑ رکھا تھا، بیماریوں نے اس کے جسم کو کمزور کر دیا تھا، رشتہ داروں کے طعنے اس کے دل کو چھلنی کر رہے تھے اور دنیا کے طوفان اسے ہر طرف سے گھیرے ہوئے تھے۔ وہ تھک چکی تھی، اس کا دل مایوسی سے بھر گیا تھا، اس کی آنکھوں میں غم کا سمندر لہرا رہا تھا اور اس کا چہرہ اداسی کی تصویر بن چکا تھا۔ وہ اپنی زندگی سے تنگ آ چکی تھی اور سوچتی تھی کہ شاید اس کا کوئی حل نہیں۔ ایک دن وہ اپنے دل کا بوجھ لے کر ایک بزرگ خاتون کے پاس گئی۔ اس کے پاس کوئی دنیاوی سامان نہیں تھا، لیکن اس کے دل میں دکھوں کا طوفان اور سوالات کا سیلاب تھا۔ وہ بزرگ خاتون کے قدموں میں بیٹھ گئی اور سسکیوں کے ساتھ بولی، اے میری ماں، میری زندگی میں سکون نام کی کوئی چیز نہیں۔ غربت نے مجھے رسوا کر دیا، بیماریوں نے مجھے توڑ دیا، لوگوں کے طعنے میرے دل کو کاٹتے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ کہیں جا کر چیخوں، اپنا دکھ روؤں اور سب کچھ ختم کر دوں۔ وہ عورت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اپنی زندگی کے ایک ایک زخم کو بیان کرنے لگی۔ بزرگ خاتون نے نہایت سکون اور محبت سے اس کی بات سنی، پھر وہ مسکرائیں اور نرم لہجے میں بولی، بیٹی تیری حالت مجھے معلوم ہے، تیرے دکھ، تیری پریشانیاں اور تیرا درد سب میرے سامنے ہے، لیکن اگر تو اپنی زندگی کو بدلنا چاہتی ہے، اپنے گھر میں سکون، رزق میں برکت اور اولاد کی نیکی چاہتی ہے تو ایک خاص عمل کرنا ہوگا۔ یہ عمل آسان ہے، لیکن اس کے لیے تجھے اپنی خواہشات، اپنے جذبات اور کبھی کبھی اپنی تکلیف کی قربانی دینی پڑے گی۔ کیا تو تیار ہے؟ عورت حیران ہوئی، اس کے پاس تو کچھ بھی نہ تھا۔ اس نے کہا، میرے پاس تو کھانا پکانے کے لیے سالن تک نہیں، گھر خالی ہے، پیٹ خالی ہے، میں کس چیز کا صدقہ دوں، کس چیز کی قربانی کروں؟
بزرگ خاتون کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی۔ وہ قریب آئی اور بولی، بیٹی میں تجھے ایک ایسا صدقہ بتاتی ہوں جو نہ مال مانگتا ہے، نہ دولت، نہ کوئی دنیاوی وسائل۔ یہ صدقہ تیرے دل کے اندر ہے، تیری روح کے اندر ہے، تیرے دکھوں اور تیرے رازوں کے اندر ہے۔ عورت نے حیرت سے پوچھا، وہ کیسے؟ یہ کون سا صدقہ ہے؟ بزرگ خاتون نے کہا، بیٹی اپنے دل کے راز، اپنی پریشانیاں، اپنی فریادیں اور اپنی ادھوری خواہشات کو لوگوں کے سامنے نہ رکھ، یہ سب اللہ کے سامنے پیش کر۔ لوگوں سے شکوہ کرنے کے بجائے اپنے رب سے شکایت کر۔ رات کے سناٹے میں اٹھ، وضو کر اور اپنے رب کے سامنے گریہ وزاری کر۔ اپنے دکھ، اپنے خوف اور اپنی امیدیں اس کے حوالے کر دے، یہ تیرا سب سے بڑا صدقہ ہوگا۔ عورت کے دل کو ایک عجیب سا سکون چھو گیا۔ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا، کیا میرا رونا، میرا صبر، میری خاموشی بھی صدقہ بن سکتی ہے؟ بزرگ خاتون نے مسکرا کر کہا، ہاں بیٹی، یہی عورت کا سب سے عظیم صدقہ ہے۔ جب تو اپنے دل کے راز، اپنی پریشانیاں اور اپنی فریادیں لوگوں کے بجائے اللہ کو سناتی ہے تو یہ صدقہ بن جاتا ہے۔ یہ وہ صدقہ ہے جو تیری روح کو پاک کرتا ہے، تیرے دل کو سکون دیتا ہے اور اللہ کی رحمت کو تیری طرف کھینچتا ہے۔ اس دن سے اس عورت نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا بوجھ کسی انسان کے سامنے نہیں رکھے گی۔ وہ رات کے اندھیرے میں اٹھتی، مصلی پر بیٹھتی اور اپنے رب سے اپنے دل کا حال سناتی۔ وہ کہتی، اے میرے رب، میرا دکھ، میرا خوف، میری امید سب تیری امانت ہے۔ وہ اپنی فریادیں، اپنی ادھوری تمنائیں اور اپنے دل کے راز اللہ کے سامنے پیش کرتی۔ رفتہ رفتہ اس کی زندگی بدلنے لگی۔ اس کے دل کو سکون ملا، بیماریوں میں بھی اسے اطمینان نصیب ہوا۔ غربت کے باوجود اس کے چہرے پر نور جھلکنے لگا، اور سب سے بڑھ کر اس کا رب اس کے قریب آ گیا۔ اس کی اولاد نیک ہوئی، اس کے گھر میں برکت آئی اور اس کی زندگی سکون سے بھر گئی۔ یہ ہے عورت کا سب سے بڑا صدقہ، اپنے دل کے راز اللہ کے سامنے پیش کرنا۔ عورتیں اکثر اپنے دکھ، اپنی پریشانیاں یا اپنی خواہشات اپنی سہیلیوں، رشتہ داروں، ماں یا شوہر سے شیئر کرتی ہیں، لیکن جب یہ راز لوگوں کے سامنے کھلتے ہیں تو وہ کمزوری بن جاتے ہیں۔ دنیا یا تو طعنے دیتی ہے یا مذاق اڑاتی ہے، یا ان رازوں کو ہتھیار بنا کر عورت کو اور زیادہ توڑ دیتی ہے۔ لیکن جب یہی راز صدقے کی نیت سے اللہ کے سامنے رکھے جاتے ہیں تو وہ عورت کی حفاظت، عزت اور سکون کا باعث بنتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات ہمیں بتاتی ہے کہ صدقہ صرف مال و دولت تک محدود نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نیک عمل صدقہ ہے۔ صحیح بخاری۔ عورت کا یہ صدقہ اس کی سب سے قیمتی چیز، اس کے دل کو اللہ کی راہ میں پیش کرنے کا عمل ہے۔ جب عورت رات کے سناٹے میں وضو کر کے اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے، اے میرے رب، یہ دکھ جو میرے دل کو کاٹ رہا ہے، یہ خوف جو میری روح کو دبا رہا ہے، یہ آنسو جو چھپ کر بہتے ہیں، میں سب تیری امانت کرتی ہوں، تو یہ اس کا سب سے بڑا صدقہ بن جاتا ہے۔ یہ صدقہ کوئی دنیاوی چیز نہیں مانگتا، اس کے لیے نہ مال کی ضرورت ہے، نہ دولت کی، نہ ہی کوئی خاص وسائل کی۔ یہ صدقہ عورت کے دل کی گہرائیوں سے نکلتا ہے اور براہ راست اللہ تک پہنچتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اپنے رب کو عاجزی اور چھپ کر پکارو، وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ اعراف آیت 55۔ یہ صدقہ عورت کی روح کو پاک کرتا ہے، اس کے دل کو مضبوط بناتا ہے اور اسے اللہ کی رحمت کا مستحق بناتا ہے۔ عورت کی سب سے بڑی طاقت اس کا دل ہے، لیکن جب یہ دل دکھوں، خوف اور پریشانیوں سے بھر جاتا ہے تو زندگی کی ہر خوشی زہر لگتی ہے۔ اگر عورت اپنا دل اللہ کے سامنے خالی کر دے، اپنے راز اس کے حوالے کر دے تو اللہ اسے نور سے بھر دیتا ہے۔ یہ صدقہ اس لیے خاص ہے کیونکہ یہ عورت کی سب سے قیمتی چیز، اس کے دل کے راز کو اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہے۔ دنیا کے سامنے راز کھولنے سے عزت مجروح ہوتی ہے، اعتماد ٹوٹتا ہے اور رشتوں میں دراڑیں پڑتی ہیں، لیکن اللہ کے سامنے راز پیش کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے، دعا کو قبولیت ملتی ہے اور عورت کی روح مضبوط ہوتی ہے۔ سوچئے، اگر عورت اپنا دکھ کسی سہیلی کو سنائے
اور وہ بات دوسروں تک پہنچ جائے تو کیا ہوگا؟ اس کی عزت کو ٹھیس پہنچے گی۔ لیکن اگر وہی دکھ اللہ کے سامنے رکھا جائے تو وہ اس کی عزت کا محافظ بن جاتا ہے۔ اگر عورت اپنی کمزوریاں اپنے شوہر یا اولاد کے سامنے کھول دے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا مقام کم ہو جائے، لیکن جب وہی کمزوریاں اللہ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں تو اس کے مقام کو اور بلند کر دیتا ہے۔ ایک اور عورت کی کہانی سنتے ہیں۔ وہ ایک ایسی ماں تھی جس کی اولاد نافرمان تھی۔ شوہر کی بے توجہی اسے کھائے جا رہی تھی اور گھر کی مالی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ راتوں کو جاگ کر روتی لیکن اسے کوئی سہارا نہ ملتا۔ ایک دن وہ ایک عالمہ کے پاس گئی اور اپنا حال بیان کیا۔ عالمہ نے کہا، بیٹی تو اپنے دکھ لوگوں کو سنانے کے بجائے رات کو اٹھ کر 2 رکعت نفل پڑھ اور اللہ سے اپنی فریاد کر، اپنی اولاد کی ہدایت مانگ، اپنے شوہر کے لیے دعا کر اور اپنے دل کا بوجھ اس کے حوالے کر۔ اس عورت نے یہ عمل شروع کیا۔ وہ رات کو اٹھتی، تہجد پڑھتی اور اپنے رب سے کہتی، اے اللہ، میری اولاد تیری امانت ہے، میرا شوہر تیری امانت ہے، میرا گھر تیری امانت ہے۔ چند ماہ بعد اس کی اولاد میں نرمی آئی، شوہر کی محبت واپس لوٹی اور رزق کے دروازے کھلنے لگے۔ یہ صدقہ اس لیے عظیم ہے کیونکہ یہ عورت کو اللہ پر بھروسہ سکھاتا ہے۔ جب عورت اپنے دل کے راز اللہ کے حوالے کرتی ہے تو وہ اپنے سب سے قیمتی چیز اس کی راہ میں پیش کرتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ سورہ طلاق آیت 3۔ یہ صدقہ عورت کو یہ سکھاتا ہے کہ دنیا کے بجائے اپنے خالق پر بھروسہ کرو، کیونکہ وہی ہر دکھ کا مداوع کرنے والا ہے۔ یہ صدقہ کرنے کا طریقہ آسان ہے، لیکن اس کے لیے سچے دل اور پختہ یقین کی ضرورت ہے۔ رات کے آخری پہر اٹھیں، وضو کریں، 2 رکعت نفل پڑھیں اور پھر اللہ کے سامنے اپنا دل کھول دیں۔ اپنے دکھ اور اپنی پریشانیاں، اپنے خوف اور اپنی امیدیں اس کے سامنے رکھیں۔ کہیں، اے میرے رب، یہ میرا دکھ تیری امانت ہے، یہ میرا خوف تیری امانت ہے، میری امید تیری امانت ہے۔ اپنی زبان سے وہ سب کچھ بیان کریں جو آپ کے دل کو دبا رہا ہے۔ یہ صدقہ کوئی نہیں دیکھتا، لیکن اس کا گواہ اللہ ہوتا ہے اور اس کا اجر سب صدقات سے بڑھ کر ہے۔ یہ صدقہ عورت کی زندگی کو کئی طریقوں سے بدل دیتا ہے۔ جب عورت اپنے راز اللہ کے حوالے کرتی ہے تو اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، اللہ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے۔ یہ صدقہ رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، جو کوئی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکالتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ سورہ طلاق آیت 3-2۔ جب عورت اپنی اولاد کے لیے اللہ سے دعا کرتی ہے اور اپنے دکھ اس کے حوالے کرتی ہے تو اللہ اس کی اولاد کو نیک اور فرمانبردار بناتا ہے۔ یہ صدقہ بیماریوں میں سکون اور شفا کا باعث بنتا ہے، کیونکہ اللہ ہر درد کا مداوع کرنے والا ہے۔ یہ صدقہ گھر کو محبت، سکون اور برکت سے بھر دیتا ہے۔ شوہر کی محبت بڑھتی ہے اور گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ یہ صدقہ اس لیے خاص ہے کیونکہ یہ باقی صدقات کی بنیاد ہے۔ جب عورت اپنا دل اللہ کے حوالے کر دیتی ہے تو اس کا دل پاک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مال دینا، وقت دینا اور دوسروں کی خدمت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ صدقہ عورت کو یہ سکھاتا ہے کہ دنیا کے بجائے اپنے رب پر بھروسہ کرو۔ جب دل اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے تو باقی سب کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سکون سے بھر جائے، آپ کا گھر جنت کا نمونہ بنے، آپ کی اولاد نیک ہو، آپ کا رزق کھل جائے اور آپ کا بڑھاپا آرام سے گزرے، تو یہ صدقہ ضرور کیجیے۔ اپنے دل کے راز اللہ کے سامنے رکھیں۔ اپنی سہیلی، ماں یا شوہر کے بجائے اللہ کو اپنا سب سے بڑا ہمدرد بنائیں۔ دنیا کے سامنے راز کھولنے سے عزت مجروح ہوتی ہے، لیکن اللہ کے سامنے راز پیش کرنے سے دل کو سکون اور دعا کو قبولیت ملتی ہے۔ سوچئے، اگر عورت اپنا دکھ اللہ کے سامنے رکھے تو وہ اس کی عزت کا محافظ بن جاتا ہے۔ یہ صدقہ کوئی نہیں دیکھتا، لیکن اس کا اجر سب سے بڑھ کر ہے۔ عورت اگر اسے اپنا لے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کا گھر خوشحال ہو جاتا ہے، اس کی اولاد نیک بنتی ہے، اس کا رزق کھلتا ہے اور اس کا بڑھاپا سکون سے بھر جاتا ہے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔
اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ملاقات تک اللہ حافظ۔